وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذی. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، یہ ترمذی شریف کی 2142 نمبر کی حدیث ہے، جس کو خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے: جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا، خوبی کا، بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس بندے کو کام پر لگا دیتے ہیں، اس سے عمل کرواتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کام پر لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بارگاہ رسالت سے جواب ملا: یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اس کو موت سے پہلے نیک عمل کی توفیق دے دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، موت ایک مختصر سا لفظ ہے۔ جب یہ لفظ زبان سے نکل کر کان کے پردے سے ٹکراتا ہے تو جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کپکپی پیدا ہو جاتی ہے، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے انسان ساکت ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ لفظ جتنا مشہور ہے، اس کی حقیقت جاننے میں اتنا ہی اختلاف کیا گیا۔ بعض علماء نے کہا کہ موت یہ سانس کی آمد و رفت کے رک جانے کا نام ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ حرکت قلب یعنی دل کی حرکت بند ہو جانے کا نام موت ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جسم کے بیکار ہو جانے کا نام موت ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ جسم میں خون کا دوران اور گردش کے تھم جانے اور رک جانے کا نام موت ہے۔ اس طرح سے تقریباً 200 سے زیادہ باتیں اور اقوال موت کے بارے میں نقل کیے گئے کہ آخر موت ہے کیا چیز۔ مگر سب سے آسان اور پسندیدہ بات یہ ہے کہ موت ایک عالم سے دوسرے عالم کی جانب یعنی عالم دنیا سے عالم برزخ کی جانب منتقل ہونے کا نام ہے۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے، ورنہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ایسے بندے بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کے وجود کا، انبیاء کی نبوت کا، رسولوں کی رسالت کا، آسمانی کتابوں کا، فرشتوں کا، حشر و نشر کا، میزان عدل کا، جنت و جہنم کا، پل صراط کا، مرنے کے بعد زندہ ہونے اور اٹھائے جانے تک کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن نہ کوئی بندہ ایسا ہوا، نہ ہے نہ ہوگا جو موت کا انکار کرنے والا۔
علماء نے لکھا ہے موت کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہ انسان کے بدن اور جسم کی مثال سواری کی طرح ہے اور روح اس پر سوار ہوتی ہے۔ گویا انسان کا بدن سواری ہے اور روح اس پر سوار ہونے والی چیز ہے۔ جب اس روح کا تعلق جسم اور بدن سے منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس وقت جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا نام موت رکھا جاتا ہے۔ روح کا تعلق بدن سے جب ختم ہوتا ہے تو کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، انسان کے اعضاء کا رشتہ اور تعلق انسان کے بدن سے ختم ہو جاتا ہے۔ آنکھ ہے مگر انسان دیکھ نہیں سکتا، زبان ہے چکھ نہیں سکتا، کان ہے سن نہیں سکتا، منہ ہے بول نہیں سکتا، ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتا، پیر ہے چل نہیں سکتا، دل و دماغ ہے مگر تصور اور فکر نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا روح کے بدن سے علیحدہ ہونے کے بعد ایک تو یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ انسان کے بدن سے رشتہ، اعضاء کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری کیفیت یہ پیدا ہوتی ہے کہ رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کی لاش پڑی ہو، پوچھا جائے تو کوئی کہنے والا کہتا ہے میرے باپ کا انتقال ہوا، کوئی کہتا ہے میرا بیٹا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے میرا نانا ہے، کوئی کہتا ہے میرا دادا ہے، کوئی کہتا ہے میرا بھائی ہے، کوئی کہتا ہے میرا چچا ہے۔ یہ ساری رشتہ داری تھی مرنے پر، لیکن جب روح نکل گئی یہ رشتہ داری۔ اور تیسری تبدیلی روح کے نکلنے سے یہ آتی ہے کہ جو چیزیں اب تک انسان کے سامنے منکشف نہیں تھی، کھلی نہیں تھی، جب تک روح بدن میں تھی وہ چیزیں پوشیدہ تھی، لیکن جیسے ہی روح کا تعلق بدن سے ختم ہوا وہ چیزیں انسان پر منکشف ہو جاتی ہیں۔ اب اسے جنت و جہنم کے مناظر بھی دکھائے جا رہے، اس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، فرشتوں کا بھی مشاہدہ کر رہا ہے۔ عالم برزخ کی چیزیں جو اب تک پوشیدہ ہے، روح کے نکلنے پر وہ چیزیں انسان کو دکھائی دینے لگتی ہے۔ معلوم ہوا روح کے بدن سے علیحدہ ہونے پر یہ چند تبدیلیاں آتی ہیں۔ موت ایک سخت چیز ہے، میں اس کی حقیقت کے پیچھے جانا نہیں چاہتا، اس پر تفصیلی کلام کیا ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور فی احوال القبور میں، مگر ایک دو مثال میں آپ کو بتا دوں کہ موت کیا چیز ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا اور ان کی روح بارگاہ الہی میں پہنچی تو حق تعالی شاہ نے پوچھا اے موسیٰ آپ نے موت کو کیسے پایا؟ عرض کیا ایسے جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو، یا ایسے جیسے زندہ چڑیا کو آگ پر بھونا جا رہا ہو۔ یا یہ کہ آپ نے سنا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے قوم ایک پرانی صدیوں پرانی قبر حضرت سام ابن نوح کی قبر پر لے گئے اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی ان کو زندہ کیا۔ تو سام ابن نوح نے یہی جواب دیا تھا کہ جس وقت سے انتقال ہوا ہے، موت واقع ہوئی ہے، موت کی تلخی اور کڑواہٹ اب تک حلق میں محسوس ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ موت کی حقیقت ہے۔ سوال یہ ہے کہ رب کائنات نے آخر موت کیوں رکھی، حکمتیں کیا ہے؟ ایک جواب تو اس کا یہ دیا جا سکتا ہے کہ موت اس لیے ہے کہ زمین کو آباد کیا جائے۔ آپ بہت دور تک نہ جائیں، صرف 20-25 سال کی بات لے لیجئے کہ 20-25 سال میں ہمارے علاقے میں جو حضرات حیات تھے اور اب اپنی قبروں میں آرام فرما ہیں، اگر وہ اب بھی زندہ ہوتے تو آبادی کیا ہوتی؟ تو اگر حضرت آدم علیہ
السلام سے لے کر اب تک موت کا نظام نہ رکھا جاتا تو زمین پر رہنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت اس لیے رکھی تاکہ زمین کی آبادی ہو سکے۔ دوسری حکمت، موت اس لیے رکھی گئی تاکہ چھوٹوں کی صلاحیت سامنے آئے۔ اگر بڑے حضرات موجود رہتے تو پھر چھوٹوں کی صلاحیت لوگوں کے سامنے کیسے آتی؟ اللہ کا ایک سلسلہ ہے، بڑے جاتے ہیں، چھوٹے ان کے قائم مقام بنتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بڑے مرتبے پر پہنچاتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں تو دوسرے ان کی جگہ آ جاتے ہیں۔ تیسری حکمت، موت اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی تاکہ جزا اور سزا قائم ہو سکے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پیارا جملہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں گھوڑے گدھے سب برابر ہیں، بلکہ بعض مرتبہ گدھوں کو گھوڑوں سے بڑا مرتبہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت اس لیے رکھی تاکہ تمیز ہو سکے۔ ایک عالم ہونا چاہیے جہاں چھٹنی ہو، گھوڑوں کو الگ کیا جائے، گدھوں کو الگ کیا جائے، اہل خیر اور اہل نیک کو الگ کیا جائے اور اہل شر کو الگ کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یہی سوال کیا تھا، پروردگار آپ نے کیسے حسین و جمیل افراد پیدا کیے، پھر موت دے کر مار دیا؟ پیدا کرنا تھا تو مارنا نہیں تھا، مارنا تھا تو پیدا نہیں کرنا تھا۔ جواب ملا کھیتی کیجیے، پھر جواب دیں گے۔ کھیتی کرنے بیٹھ گئے، جب تیار ہوئے تو دراتی لے کر کاٹنے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کرتے کیا ہو؟ کاٹ رہا ہوں۔ کا بونی تھی تو کاٹنا نہیں تھا، کاٹنا ہی مقصود تھا تو بونا نہیں تھا۔ پروردگار جس کے اندر انسانوں کی خوراک بھی ہے، جانوروں کی بھی ہے، اس لیے کاٹ رہا ہوں تاکہ انسانوں کو انسان کی اور جانوروں کو جانور کی خوراک مل جائے۔ حق تعالیٰ نے جواب دیا، دنیا میں وہ بنتے ہیں جو نیک کام کر کے جنت کمانے والے بھی ہیں اور جو برا کام کر کے جہنم کا مستحق بننے والے بھی ہیں۔ اگر موت نہ ہو تو اہل جنت کو جنت کیسے ملے گی، اہل جہنم کو جہنم کیسے ملے گی؟ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، پروردگار کتنا اچھا ہوتا، چار چیزیں ہوتی، چار چیزیں نہ ہوتی، زندگی ہوتی، موت نہ ہوتی، جنت ہوتی، جہنم نہ ہوتی، مالداری ہوتی، فقیری نہ ہوتی، تندرستی ہوتی، بیماری نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ سنی، زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی تو پھر ہماری تمہاری ملاقات کیسے ہوتی؟ معلوم ہوا موت اللہ سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور تمہارا یہ سوال کہ جنت ہوتی جہنم نہ ہوتی تو ہر عمل کرنے والے کو ان کا بدلہ کیسے ملتا؟ پھر ہمارے عذاب سے کون ڈرتا؟ مالداری ہوتی، فقیری نہ ہوتی تو ہماری نعمتوں پر شکر کون ادا کرتا؟ صحت اور تندرستی ہوتی، بیماری نہ ہوتی تو پھر ہمیں کون یاد کرتا؟ ہمارا ذکر کون کرتا؟ بہرحال موت کی یہ چند حکمتیں بیان کی گئی اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یاد کرنے، یاد رکھنے کی اپنی امت کو تعلیم اور ترغیب فرمائی۔ یاد کرنے کا مطلب نہیں کہ ہم تسبیح لے کر موت موت پڑھنا شروع کر دے، بلکہ اس کی تیاری شروع کریں۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو بہت توڑ دینے والی، ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو خوب یاد کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ترمذی شریف میں موجود ہے، فخر دو عالم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ کچھ حضرات کو کسی بات پر ہنسی آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام
अलैहिस्सलाम ने उनसे खिताब करके फरमाया, ए लोगों, अगर तुम लज्जतों को बहुत ज्यादा खत्म करने वाली चीज यानी मौत को याद करते तो तुम ऐसा न करते। क्या तुम्हें एहसास है, तुम्हें पता है कब्र क्या ऐलान करती है? कब्र ऐलान करती है, अना बैतुल गुरबती, मैं अजनबियत का घर हूँ। अना बैतुल वहद, मैं तन्हाई का घर हूँ। अना बैतुत तुराब, मैं मट्टी का घर हूँ। अना बैतुद दूर, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। हज़रत ज़हराक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि दुनिया में कौन आदमी सबसे बड़ा आबिद और जाहिद, उसकी पहचान क्या होगी, उसकी अलामत क्या होगी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसमें 5 बातें पाई जाए। कौन सी ये 5 बातें? नंबर 1, जो कब्र में गल जाने, सड़ जाने, बोसीदा हो जाने को कभी फरामोश न करता। नंबर 2, जो दुनिया की लज्जतों और दुनिया की नेमतों को आखिरत के लिए छोड़ देता। नंबर 3, जो दुनिया की फानी चीज़ों पर आखिरत की बाकी चीज़ों को तरजीह देता। नंबर 4, जो अपने आप को आइंदा कल तक जिंदा रहने वाला शुमार न करता। नंबर 5, जो अपने आप को कब्र वालों में शुमार करता। जिसमें ये 5 बातें पाई गई, समझ लो वो सबसे बड़ा आबिद, सबसे बड़ा ज़ाहिद है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तिरमिज़ी शरीफ में ये रिवायत नकल की है, जिल्द सानी में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, अल्लाह से शर्म करो, ऐसे शर्म करो जैसा कि शर्म करने का हक़। सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह के नबी, हम अल्लाह से शर्म करते हैं। फरमाया, वो मतलब नहीं जो तुम समझते, लेकिन अल्लाह से शर्म करने का मतलब ये है कि आदमी अपने सर की और सर के अतराफ की चीज़ों की हिफाजत करे। सर के अतराफ की चीज़ें यानी आँखों की, जुबान की, कान की, मुँह की वगैरह हिफाजत करे। आदमी अपने पेट की और पेट के अतराफ की चीज़ों की हिफाजत करे। अल्लाह से शर्म करने का मतलब है कि आदमी मौत को और मौत के बाद की पोशीदगी को, रेजा रेजा हो जाने को याद करे। वमन अरादल आखिरत तरक ज़ीनतद दुनिया, और जो बंदा आखिरत का तालिब हो उसे चाहिए कि वो दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत को छोड़ दे। जिसने इस नुस्खे पर अमल किया, फमन फ़अल ज़ालिका फ़क़द इस्तहया मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, तो उसने अल्लाह से ऐसे शर्म की जैसा कि शर्म करने का हक़ है। इसी तरह हज़रत शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अतबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का जायज़ा ले और आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयारी करे, और बेवकूफ़ वो है कि जो अल्लाह ताला पर झूठी आरज़ू रखे और काम अपने नफ्स के करे। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात मौत की याद दिलाने के सिलसिले में भरे पड़े। मैं आपको एक मुख्तसर बात सुनाऊं। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह बारहा ये बात इरशाद फरमाया करते थे कि देखे कोई बंदा जब सफ़र करता है तो 3 चीज़ें उसके सामने होंगी। नंबर 1, वो कहाँ से चला। नंबर 2, फिलहाल कहाँ। नंबर 3,
آئندہ اس کو جانا کہاں ہے۔ کوئی بھی آدمی سفر کر لے، یہ تین باتیں اس کے سامنے ہوگی، کہاں سے چلا، کہاں ہے، کہاں جانا ہے۔ ہم بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے بلکہ مسافر بن کے آئے۔ اب دیکھ لیجیے ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوا، عالم ارواح سے، جب کہ رب کائنات نے ہر ایک کی روح سے پوچھا تھا الست بربکم، اور سب نے کہا تھا بلا۔ وہاں سے ہم کو آدم علیہ السلام کی پشت میں اور پھر اپنے باپوں کی پشت میں منتقل کیا گیا۔ اس طرح سے منتقل ہوتے 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 ہم ماں کی رحمدانی میں پہنچے۔ یہ ہمارا ایک لمبا سفر تھا۔ ماں کی رحمدانی میں ایک عرصہ قیام کرنے کے بعد ہم نے عالم دنیا میں آنکھیں کھولی۔ فی الحال ہم یہاں، یہی ہماری زندگی کا لطف لعاب، نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک سفر آئے گا محشر کا، جو قبر کے واسطے سے ہوگا۔ گویا ہم عالم ارواح سے چلے، فی الحال عالم دنیا میں ہیں، اور عالم قبر سے ہوتے ہوئے ہمیں عالم محشر میں، عالم قیامت میں جانا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں ایک روایت پڑھی، اب اسی روایت پر میں آ جاؤں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا، خوبی کا، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کام پر لگا دیتے ہیں، اس سے عمل کرواتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کام پر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، موت سے پہلے اس کو عمل صالح کی توفیق دے دے۔ ایک مختصر لفظ ہے عمل صالح، اس کے معنی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ امام بغوی نے اپنی تفسیر میں پہلے پارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا۔ عمل صالح اس کو کہتے ہیں جس میں چار باتیں پائی جائیں، علم، نیت، صبر اور اخلاص۔ ان چار چیزوں کے مجموعے کا نام عمل صالح۔ جلالین شریف ثانی کے سبق میں سورہ کہف کی ابتدائی آیات میں یہ لفظ ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ۔ جب یہ آیت زیر درس تھی تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کلاس والوں سے پوچھا، بتاؤ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ پوری کلاس پر چلنا تھا، سب نے کہا نیک عمل، جیسا کہ ہم سمجھتے نیک عمل یعنی عمل صالح۔ فرما نہیں، عمل صالح کا مطلب یہ نہیں۔ پھر ایک مختصر جملہ جواب دیا، فرما ما وافق السنہ باخلاص النیہ۔ عمل صالح کہتے جس میں دو باتیں ہوں، نمبر ایک وہ کام سنت کے مطابق ہو، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور منقول، اور دوسری بات وہ اخلاص نیت کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا۔ اگر یہ دو خوبی ہوگی تو وہ عمل صالح بنے گا، اگر دونوں میں سے ایک بات بھی نہیں تو وہ عمل صالح نہیں بنے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کام پر لگا دیتے ہیں، یعنی موت سے پہلے اس کو نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ صاحب مشکات نے روایت نقل کی ہے، کتاب الرقاق میں صفحہ 440 پر موجود ہے، اور حدیث کی کئی کتابوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یتبع المیت ثلاث، میت کو قبر کی تنہائی تک، قبر کے گڑھے تک پہنچانے کے لیے تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس آ جاتی ہیں، ایک وہیں رہ جاتی ہے، یتبع اہلہ ومالہ وعملہ۔ میت کو قبر کے ساتھ قبر تک پہنچانے کے لیے اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے۔
اہل و عیال اور مال تو واپس آ جاتا ہے، مگر عمل قبر کی تنہائی میں ساتھ چلا جاتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے برسوں پہلے سنا تھا، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ حضرت شاہ اہل اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کے یہاں ایک پرندے کا جوڑا پلا ہوا تھا، پنجرے میں بند کر کے رکھا تھا۔ اس پرندے کو اردو میں چکور کہا جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ ان میں سے ایک نابینا ہو گیا، اس کو دکھنا بند ہو گیا، تو سوچا کہ اب یہ کچھ کام کا تو نہیں رہا، پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ اب ظاہری بات ہے جب پنجرے کا دروازہ کھولا، جس کی بینائی سلامت تھی وہ تو اڑ گیا، اور جو نابینا تھا وہ اندر رہ گیا۔ جو بینا تھا اڑ گیا تھا، وہ کہیں گیا اور ایک چھوٹی سی ٹہنی لے کر آیا، چھوٹی سی لکڑی، اور جو نابینا تھا اس کی آنکھ میں ملی تو اس کو بھی دکھنا شروع ہو گیا، اور پھر وہ بھی اڑ گیا۔ شاہ اہل اللہ صاحب نے دیکھا یہ لکڑی بڑی کام کی ہے، اس کو اٹھائی، چونکہ جنازے میں شرکت کرنی تھی، گھر میں کہاں رکھے سمجھ میں نہیں آیا، تو اپنے امامے میں اس کو رکھ دیا، جو صافہ باندھا تھا اس میں اس لکڑی کو رکھ دیا۔ اب کیا دیکھتے ہیں، جنازے کے آگے آگے دو آدمی چل رہے، ایک گورا ہے ایک کالا ہے، دونوں میں لڑائی چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے۔ نماز ہوئی، نماز کے بعد قبرستان چلے اور دیکھا گورا اور کالا برابر لڑ رہے، یہاں تک کہ جب قبر میں رکھنے کا نمبر آیا تو آخر کار گورے نے کالے کو پچھاڑ دیا، اور گورا غالب آ گیا، کالا ہار گیا، اور میت کے ساتھ وہ گورا آدمی بھی چلا گیا۔ ان سب باتوں سے فراغت کے بعد شاہ اللہ صاحب نے اس کالے آدمی کو پکڑا، کہا تو ہے کون؟ کہا میں اس مرنے والے کے برے عمل۔ تو حیران رہ گئے کہ اعمال اچھے ہو یا برے ہو، اس کا تعلق تو دوسرے عالم سے ہے، یہ چیز مجھے یہاں کیوں دکھائی دی؟ پھر خیال آیا کہ جو لکڑی رکھی تھی اس کا اثر تھا۔ بہرحال یہ تو بتا دیا کہ دیکھیے میت کے ساتھ قبر میں یا تو اچھے اعمال جاتے ہیں یا برے اعمال جاتے ہیں۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ موت ایک مسلم حقیقت ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، موت کا استحضار نصیب فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کے مطابق مرنے سے پہلے ہم کو عمل صالح کی جو سنت کے موافق ہو، اخلاص نیت کے ساتھ ہو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آمین و آخر